ایک دفعہ جب درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو دوسری دفعہ ریکیوزل جو ہے اس کا جواز ہی نہیں پتا تھا، اور جج کو چاہیے تھا کہ جو ریکیوزل ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکے ہیں دوسری دفعہ جب اس نے بات کی تھی تو اسے بات ہی نہ کرنے دی جاتی، اگر وہ بات کر رہا تھا اس کی بات کو ایکسیپٹ نہ کیا جاتا اور دیکھا جاتا کہ اس کو اغوا کر کے جس طرح لایا گیا ہے، دلائل کے اندر یہ بھی رکھا گیا تھا کہ کس طرح اس سے کیس بنوایا گیا، کیسے یہ پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، کیسے یہ ویڈیو بیان بناتا جاری کرتا رہا اور بعد میں یہ جو ہے اس طرح کے تہمتیں لگا رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری عدالت کو پتہ تھی، اس کے باوجود موقع دیا گیا، ہم بالکل پرامن رہے، اس وجہ سے رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کیس جو ہے کسی شور شرابے کی وجہ سے ملتوی ہو، وہ گالیاں نکال رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، ہم نے تامر مظاہرہ کا مزاجی کا مظاہرہ کیا اور ہم چاہتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے، لیکن ڈیلے کرنے کا ان کا بہانہ تھا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور جج صاحب نے بغیر کسی جواز کے کہا کہ میں کیس نہیں سنا۔ عدالت کی جانب سے کہا 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن تقریباً خاور مانیکا نے 1 گھنٹے کے قریب انہوں نے دلائل دیے، کیا دلائل تھے اور اس میں کیا اشتعال انگیزی دلائی گئی تھی؟ دیکھیں وہ جو گھنٹہ تھا وہ گھنٹہ صرف اور صرف ایک جو ہے وہ جج کو کرنے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا، ادروائز اگر دیکھا جائے تو اس کیس کے اندر کوئی ایسا تھا نہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کو مزید سنا جاتا، کیونکہ لیگل آرگومنٹ سارے مکمل ہو چکے تھے، وہ ایک سیاسی یا ایک تہمت بازی کہہ لیں یا عدالت کے کام میں مداخلت کہہ لیں، وہ صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور عدالت کو بھی نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہم بھی بتا رہے تھے کہ یہ اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہے، آپ دیکھیں، آپ انصاف دیں، آپ نے انصاف دینا ہے، لیکن کوئی بات نہیں سنی گئی اور کہا گیا کہ جناب ہم ریکیوز کرتے ہیں۔ اور مانیکا صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے جب جنہوں نے لڑائی کی ہے وہ کون لوگ تھے، ساتھ کون لوگ آئے تھے؟ دیکھیں وہ پلان کر کے لوگ بھیجے گئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف عدالت کے اندر شور مچائیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی، وہ شو کروا رہے تھے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ یہاں شور مچا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام خواتین اور وکلاء اور سب کو کہا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور جج صاحب کو بتایا کہ یہ شور جو مچا رہے ہیں یہ ان کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے لائے گئے تھے کہ نمبر پارٹ 1 جس میں آپ نے دیکھا کہ خاور مانکا، اگر خاور مانکا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ ان لوگوں کو، اور پھر اگر ان لوگوں سے حل نہیں ہوتا تو پھر جج صاحب خود ریکیوز کریں گے، اور پارٹ 3 یہ چلے ہیں، پارٹ 3 دونوں ناکام ہوئے اور 3 جو ہے اس میں کامیابی انہوں نے پائی ہے، جس میں انہوں نے ریکیوز کیا اور کہا کہ ہم کیس نہیں سنیں۔ اس وقت آپ کیا موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیس کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں کیس جو ہے وہ جا رہا ہے، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عدالت نے ہائی کورٹ سے رائے لی ہے اس معاملے کے اوپر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہائی کورٹ کیا کہتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ فیئر ٹرائل ہر ایک شخص کا، پاکستان کا آئین پاکستان دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے اور وہ حق ہے، اور اگر آئین کا آرٹیکل 10A نکالنا ہے تو پھر نکال دیں، پھر فیئر ٹرائل والا ڈرامہ جو ہے اس ملک میں بند کیا جائے، کیونکہ یہ ناانصافی ہے، انصاف کا قتل ہے، جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، اور جمہوریت کے اوپر ہی حملے کیے جا رہے ہیں کہ ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، کبھی ہائی کورٹ کے ججز کو، کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو، اور یہی پریشر ڈالا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوز کیا، ادروائز کوئی جواز نہیں۔